بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، آج میرے دوستوں جو بیان کرنے والا ہوں میں، روزہ جو لوگ رکھ کے توڑ دیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماوے اور کوئی بھی مسلمان روزوں کو نہ توڑے۔ میرے دوستو، اللہ اتنی طاقت اور قوت اس ہر ایک مسلمان کو عطا فرماوے کہ کوئی روزہ رکھ کے نہ توڑے۔ اللہ اتنی ہمت اور طاقت عطا فرما دے اور کام وہی آسان ہے جسے اللہ آسان کر دے، اس لیے اللہ سے مانگتے رہے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے لیے ایک دن بھی رمضان کے روزے کا افطار نہ کرے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھے اور غیر رمضان میں کتنے ہی روزے رکھ لے، میرے دوستو اس ایک روزے کا مقابلہ رمضان کے غیر رمضان کے کتنے ہی روزے ہوں ساری عمر کے، میرے دوستو اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض علماء کا مذہب، یہاں مذہب کے معنی مسلک کے ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات بھی ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی کہ جو رمضان شریف میں روزے رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسے کہ اس زمانے کے بعض فساق نافرمان لوگوں کی حالت ہے، تو اس گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت اور نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایت کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی طویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے۔ کرامت چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔
بہت سے جاہل تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہیں ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت سے غیر و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہیں پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرط کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کا تمسخر بھی کفر ہے، یعنی مذاق اڑانا کفر ہے دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز روزہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روز کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہیں، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا، روزہ چھوڑ دینے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے تشریح کی ہے کہ جو شخص علل اعلان بغیر عذر کے کھائے، اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرتاً نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے، یہ کام کس کا ہے؟ امیر المومنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے مطیع فرما بردار بندوں کے طفیل سے مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں دوستوں کے پاس یا کہیں پر بھی، میرے دوستوں، ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں یا کہیں پہ ہوٹل میں ہم دوستوں کے پاس کہیں پر بیٹھتے ہیں، تو میرے دوستوں اور ابھی سے ہم رمضان کی دعوت دینا شروع کر دیں، رمضان کے بارے میں بتانا شروع کر دیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب ہم کسی چیز کے بارے میں بار بار بولیں گے تو وہ چیز دل میں اترتی ہے۔ تو ہم رمضان کے روزوں کے بارے میں بہت بولیں گے، انشاءاللہ میں بھی رکھوں گا، آپ بھی رکھنا، اور انشاءاللہ اللہ مجھے بھی رکھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اور سب سے کہیں، بار بار کہیں۔ تو میرے دوستو، اپنا رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی چوکیدار میرے دوستو آواز لگاتا رہتا ہے، جو جگانے کے لیے کہ بھی جاگتے رہو، تو میرے دوستو وہ قصداً اسی کے لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ جاگتا رہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم دعوت دیتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور روزوں کی، اور میرے دوستو زکوٰۃ وغیرہ کی۔ رمضان میں میرے دوستو اکثر لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، تو اس کی بھی دعوت دیتے رہیں۔ اپنے مسلک کے علماء حضرات سے پوچھ کے میرے دوستو زکوٰۃ ہم نکالتے رہیں، کیونکہ میرے دوستو یہ ہمارے اوپر حق ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور میرے دوستو اور ہمارے مال کے اوپر بنتا بھی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال والا بنایا ہے اور ہمارے اوپر اگر فرض ہے
تو میرے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو نکالیں، کیونکہ میرے دوستو اللہ ان کے مال کو برباد نہیں کرتا ہے، ہاں ان کے مال کو اللہ برباد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ساتھیوں اپنے علماء حضرات سے پوچھ کے میرے دوستو ہم زکوٰۃ کو بھی نکالتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔